کل انشاءاللہ 4 بجے ہم سندھ اسمبلی پر ایک تاریخی دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور اس دھرنے کا مقصد محض زندہ باد مرد آباد نہیں ہے، پارٹی پولیٹکس نہیں ہے، بلکہ یہ شہر کے 3 کروڑ سے زائد عوام کا مقدمہ ہے۔ اور یہ دھرنا اس لیے ہے تاکہ ہم پیپلز پارٹی کو اس کی آمریت سے، فسطائیت سے روکیں اور انہیں مجبور کریں اس بات پر کہ وہ اس بل کو واپس لیں، اس لیے کہ اسمبلی میں تو انہوں نے اپنی جو بھی نام نہاد اکثریت ہے اس کے ذریعے سے 2 مرتبہ اس بل کو پاس کروا لیا، اور قانون کے مطابق اب وہ ایکٹ بھی بن گیا ہے۔ ایک طرف جماعت اسلامی اس کو عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور دوسری طرف عوام کی عدالت میں بھی ہم اس بل کو پیش کر رہے ہیں، اور عوام کی جد و جہد کے ذریعے سے انشاءاللہ سندھ حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ ظالمانہ بل واپس لیں۔ بات یہ ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں جو کراچی کے 3 کروڑ لوگ ہیں وہ بھی، اور سندھ کے تمام شہر، چاہے وہ حیدرآباد، میرپور خاص، نوابشاہ ہوں یا لاڑکانہ، شکارپور، جیکب آباد ہوں، ان کے شہری عوام کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، اس مردم شماری کے مطابق جو جعلی مردم شماری ہے اس کے مطابق بھی ہم 7واں بڑا شہر ہے۔ اگر ہماری گنتی پوری ہو جائے تو ہم تو دنیا کے 2-3 بڑے شہروں میں آ جائیں گے۔ 3 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے انہوں نے محض 200 سے 250 یونین کونسلوں کا پروپوزل دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کراچی کی آبادی پورے سندھ کی آبادی کا تقریباً آدھا ہے، تو آدھے سندھ کے لیے انہوں نے محض 250 یونین کمیٹیاں، یونین کونسلیں رکھی ہیں، اور بقیہ آدھے سندھ کے لیے انہوں نے تقریباً 1300 یونین کمیٹیاں رکھی ہوئی ہیں یا یونین کونسلیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کراچی کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، اور کس طرح کراچی کو ایک ایسا شہر سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ بالکل ہی گاؤں ہے، دیہات ہے۔ خود دیہاتوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا ہوا ہے سب جانتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسلسل 14.5 سال سے برسر اقتدار ہے، اس سال تھر میں 651 بچے ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے۔ صرف اس مہینے 60 سے زائد اموات ہوئی ہیں تھر میں۔ کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے لاڑکانہ میں۔ کراچی میں بھی اس وقت جو اسٹرے ڈاگز کا جو راج ہے، کتنے لوگ ہیں جو نماز فجر کے لیے جانے میں یہ رکاوٹ ہے کہ ان کے پیچھے کتے جو ہے وہ بھونکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی سی بارش ہوئی اور اس بارش کے بعد اس شہر کا حال بالکل اس کا بیڑا غرق ہونے لگا۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، جو سڑکیں بنائی گئی تھیں وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ذرا سی بارش میں۔ اور المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو جو کچھ اس شہر کے ساتھ کر رہی ہے، جو ایم این اے فنڈ سے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اندر کی گلیاں بنائی تھیں کہ ابھی انتخاب آنے والا ہے، وہ تو انتخاب تک بھی نہیں چل سکی، وہ تو اس سے پہلے بہ گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اونرشپ ہی نہیں ہے، نہ وفاق کی نہ صوبے کی۔ اسی لیے تو پیپلز پارٹی کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، اور انہوں نے ایک ایسا قانون ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے تمام ادارے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ جو 2013 کے قانون میں بچ گیا تھا وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ عباسی شہید اسپتال جو 51 سال سے کے ایم سی کے تحت ہے اس کو بھی قبضے میں لے لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کے ایم سی میں صحیح طریقے سے نہیں چل رہا اسپتال، اس لیے ہم نے سندھ حکومت میں لے لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عباسی شہید اسپتال ناظم آباد میں ہے، اس سے ذرا آگے نارتھ کراچی میں جائیں، وہاں چلڈرن اسپتال ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ آتے ہیں پورے ارد گرد سے، گڈاب سے، اور نارتھ کراچی کے لوگ، نئی کراچی کے لوگ، ہر قوم ہر برادری کے لوگ 2 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔
یہ سندھ حکومت کا کمال ہے۔ NICVD کا نام لے لے کر بیوقوف بنا رہے تھے، جہاں 20 سرجریز ہوتی تھیں اب 2 سرجریز ہوتی ہیں، اس لیے کہ NGOs کے پیچھے چھپ کر سارا ہیلتھ کا بجٹ کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے جو KMC کی ڈسپنسریز ہیں ان پر بھی قبضہ کر لیا، تاکہ اگر کوئی مہاراجہ نعمت اللہ خان جیسا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہو ہی نہ، اس کو جو ہے کچھ ملے ہی نہ کہ وہ کام کر سکے۔ ہماری ڈسپنسریز ساری انہوں نے لے لی، ایجوکیشن لے لی، ہیلتھ لے لی۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے بہت بڑا، یہ آئین کی آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، اور یہ قانونی غیر قانونی ہے۔ یہ قانون کی اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ چند وڈیروں نے مل کر اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر اس کو پاس کرا لیا ہے، اس لیے کہ جس جگہ سے وہ منتخب ہو کر آئے وہاں کا تو ہاری کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ اس کے اگر بیلٹ باکس سے ایک ووٹ بھی ان کی مرضی کا خلاف نکلا تو وہ وڈیرا پورے دیہات کا، پورے گوٹھ کا جو ہے وہ ناطقہ بند کر دیتا ہے۔ یہ جعلی قسم کی جو اکثریت ہے، یہ اکثریت نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی اقلیت ہے جو طاقت کے بلبوتے پر اسمبلی میں اکثریت حاصل کر گئے ہیں۔ ان کے خلاف ایک مزاحمت کی ضرورت ہے، ان کے خلاف ایک جد و جہد کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہے کہ جو سندھ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ وفاق میں حکومت میں ہیں۔ جو طریقہ کار پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں اختیار کرتی ہے، وہی طریقہ کار وفاقی جماعتیں قومی اسمبلی میں اختیار کر کے ہم پر جو ہے اس طرح کے قوانین مسلط کرتے ہیں۔ منی بجٹ آج وفاقی کابینہ نے بھی پاس کیا اور اب پیش کیا ہے انہوں نے اسمبلی میں۔ آپ بتائیں کہ مزید ہم پر مہنگائی کا بوجھ لا دیں گے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وفاق کی حکومتی جماعتیں جو سندھ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے اس بل کے خلاف ڈرائنگ روم پالیٹکس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ آل پارٹیز کے بعد دوسری آل پارٹیز، پھر اس کے بعد دونوں پارٹیوں نے مل کر پریس کانفرنس کے بعد پریس بریفنگ کے بعد ڈرائنگ روم کے اندر ایک اور میٹنگ۔ اس کے علاوہ PTI اور MQM نے اس بل کے خلاف کیا کیا ہے؟ یہ وہی تاریخ دہرا رہی ہے MQM جو 2013 میں اس نے دہرائی تھی، جب اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہتے ہوئے 2013 کا بھی کالا قانون مسلط کروایا تھا پورے صوبے پر، بالخصوص شہر کراچی پر اور حیدرآباد پر، اور اس وقت بھی زبانی جمع خرچ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں MQM نے کون سا ملین مارچ کیا ہے اس شہر میں؟ کون سا دھرنا دیا ہے جس میں جو ہے وہ لوگ گھیراؤ کر لیا ہو؟ آپ کے پاس اس وقت بھی مینڈیٹ موجود ہے اس شہر کا، آپ وفاقی حکومت کی پارٹی ہیں۔ اور PTI سے میں کیا بات کروں؟ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنے کے بعد اس شہر کراچی کا حال یہ ہے کہ منی بجٹ میں مزید یہاں کی کٹوتیاں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ کچھ نہیں دینا چاہتے، ابھی بھی تو انہوں نے جعلی افتتاحی کیا ہے گرین لائن کا، پراپر طریقے سے اس کو بنایا بھی نہیں ہے، مکمل بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے یہ پارٹیاں شہر کو اور شہر کے لوگوں کو اپنا سمجھتی نہیں ہے، صرف مفادات ہیں، حکومتوں میں شامل رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے پاس کام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مسلسل ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار عوام کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ جو کام ایوانوں میں نہیں ہوتا، جو کام حکومتوں میں رہ کر، اپوزیشن میں رہ کر پارٹیاں نہیں کر رہی، وہ جماعت اسلامی سڑکوں پہ رہ کر، عدالتوں میں جا کر، شہر کا مقدمہ لڑ کر کر رہی ہے، اور لوگوں کو ریلیف دلانے کا بے تحاشا کام ہے جو پبلک کمیٹیوں کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم سندھ اسمبلی پر، اس اسمبلی پر جس نے یہ کالا قانون پاس کیا ہے، اس پر دھرنا دیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن جد و جہد کے قائل بھی ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس شہر میں اگر آپ صرف پچھلے چند سال ہی دیکھیں گے تو 10 ملین مارچز کیے ہیں مختلف موضوعات پر، کتنے دھرنے دیے ہیں، نہ کسی کا شیشہ ٹوٹا ہے، نہ کسی کو پتھر لگا ہے۔ الحمدللہ ہم امن و امان خراب کر کے عوامی جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سمجھ لے کہ اگر اس نے اس دھرنے کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ حالات کیا ہوں گے۔
پرامن جدوجہد ہے، اس کو پرامن رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جمہوریت بڑی سلیکٹڈ قسم کی جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی کی بھی، دوسروں کے لیے تو یہ سلیکٹڈ کہتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کیا پیپلز پارٹی میں بھی اندر بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ یہاں بھی تو سلیکشن ہی ہوتا ہے، یہاں بھی تو وصیت چلتی ہے، یہاں بھی تو وراثت چلتی ہے، یہاں بھی تو باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹا، ابا یا شوہر، یہ چلتا ہے۔ پارٹیوں میں بھی کس کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پارٹی کا کوئی چیئرمین بن سکے؟ خراب حالات میں اگر مخدوم امین فہیم کو بنا بھی دیا گیا تھا تو دیکھ لیا سب نے ان کا حال، پرائم منسٹر تو وہ پھر بھی نہیں بن سکے تھے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، ابھی پی ٹی آئی جس نے بہت کہا تھا ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، ایک کرا دیا، اور ابھی دوبارہ تنظیم سازی کی ہے، سب جو ہے وہ نومینیشنز کر دی سب جگہ پر، کوئی الیکشن نہیں ہے۔ نون لیگ میں کوئی الیکشن نہیں ہے، خاندان کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپتی ہے۔ ایم کیو ایم میں کون سی جمہوریت ہے؟ نہ پہلے تھی، نہ وہ کون سا اگست تھا 2016، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ تو یہ پارٹیاں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، وڈیروں اور جاگیرداروں کی بنیاد پر تو یہ پارٹیاں چل رہی ہیں۔ اس لیے میں آج بھی جو منی بجٹ پروپوز ہوا ہے اس پہ جاگیرداروں پہ تو ٹیکس نہیں لگا، اس میں یہ تک نہیں بتایا گیا، یعنی کراچی کے عوام کے اوپر تو بجلی مہنگی کرنے کا بم مار رہے ہیں عمران خان کہ الیکٹرک کو مزید سپورٹ فراہم کریں گے، ان کو گیس مل رہی ہے، ہماری گیس بند ہے، وہ آئل پہ پلانٹ نہیں چلائے گا کہ الیکٹرک، اس کو گیس ملے گی، ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی، ہماری انڈسٹری کو نہیں ملے گی، ان کو یہ تو پیسے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پانی نکالنے کے لیے وہ کون سے پمپ ہوتے ہیں؟ بڑے سکشن پمپس ہوتے ہیں، ارے ٹیوب ویلز جو ہوتے ہیں، اس کی کوئی کیٹیگرائزیشن ہے کہ کس کے پاس رقبہ 50 ایکڑ ہے، کس کے پاس 10 ایکڑ ہے، کس کے پاس 2000 ایکڑ ہے، کس کے پاس 5000 ایکڑ ہے، کس کے پاس پورے خاندان کے پاس 50,000 ایکڑ ہے؟ ان کے کیٹیگرائزیشن کے لحاظ سے ٹیکس نہیں لگتا، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے، موبائل استعمال کرنے والے، موٹر سائیکل چلانے والے، پیٹرول ڈلوانے والے، صابن استعمال کرنے والے، دال استعمال کرنے والے، چینی استعمال کرنے والے، گھی استعمال کرنے والے، ان لوگوں پہ تم ٹیکس لگاتے ہو۔ اگر تمہیں آئی ایم ایف کی اتنی چاکری کرنی ہے تو جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، زمینوں پہ ٹیکس لگاؤ جن کی زمینیں ایک لمٹ سے زیادہ ہیں، اس میں حد بندی کرو۔ نہ عمران خان یہ کام کرے گا، نہ نواز شریف کرے گا، نہ زرداری کرے گا، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی پارٹیاں ہیں۔ اچھل کر ایک پارٹی میں وڈیرے آ جاتے ہیں، جاگیردار وہ پارٹی مقبول ہو جاتی ہے، اچھل کر دوسری میں چلے جاتے ہیں، وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس منی بجٹ کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور اس شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ الیکٹرک کے مزید اس کو 4-5 روپے کی چھوٹ دی جا رہی ہے، اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کالے قانون کے خلاف اور شہر کے خلاف ہونے والی ان زیادتیوں کے خلاف جماعت اسلامی کل 4 بجے 31 دسمبر کو زبردست قسم کا دھرنا کرے گی۔ وہاں ہم بیٹھ جائیں گے اور وہیں فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ میں کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی پارٹی پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہزاروں سرکاری اسکول ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہمارے بچے اس میں؟ اس لیے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کالجوں کو ویران کر دیا ہے، صرف 2 جنرل یونیورسٹیوں پر پورا 3 کروڑ کا شہر چل رہا ہے، 45-50 ہزار بچے انٹر پاس کرتے ہیں، صرف 16,000 کی کیپیسٹی موجود ہے، باقی کہاں جائیں گے؟ باقی کہاں پہنچے؟ پرائیویٹ دکانیں کھل گئی ہیں، ڈگریاں لو اور پیسے دو، ڈگریاں لو۔ تو اس لیے اس پورے مافیا کے خلاف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، جس شہر میں ٹرام چلتی تھی، پھر سرکولر ریلوے چلتی تھی، جس میں کے ٹی سی کی بسیں چلتی تھیں، 30-35 سال میں ان ظالموں نے ہمیں سب سے محروم کر دیا۔
ہمارے بڑھتے ہوئے بچے تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سرکار کی سطح پر بھی کوئی ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے. ان کو تو بیچاروں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. یہ شعور بھی آپ پہنچائیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں کوئی خیرات میں 80 بسوں کا تحفہ نہ دے, جو اب بھی نہیں چل رہی گرین لائن, جا کر دیکھ لیجئے. تو اس لیے اپنے حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. اور جماعت اسلامی جب یہ بات کہتی ہے تو صرف سیاست نہیں کرتی, ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. ہم نے ٹرانسپورٹ بھی چلوائی ہے. ہم تو ایک یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ 150 بسوں کا انتظام چلاتی تھی الحمدللہ ایک یونیورسٹی کے اندر. یہ 3-3.5 سال میں 80 بسیں لا کر بغلے بجا رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. تو ہم نے تو اس شہر کو تعمیر کیا ہے, ترقی دی ہے.